جو زیادتی ہوئی ہے، جس طریقے سے پریشر میں لایا گیا ہے اور اس پریشر میں لانے کا اور ان کو ایک خاص طریقے سے انٹرفیرنس کرنے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد وہی ہے جو جج صاحبان نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے. اور لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرفیرنس ایک قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ ان کی پوری تفصیل دے کے، وہ صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں پولیٹیکل کنسیکوینس کا لفظ جج صاحبان نے استعمال کیا ہے. وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے تھے. چاہے وہ ٹریان کا کیس ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا، جو ہم پہلے مرتبہ بھی میڈیا کے سامنے لا چکے تھے، ہم نے ان رائٹنگ کورٹ کے سامنے بھی ان کو رکھا تھا. اس میں توشخانہ کا کیس بھی شامل ہے، جس میں سیشن جج صاحب پہ جس قسم کی پریشر ڈالا گیا ہے. لہٰذا اس کے جو تناظر ہے، کنٹینٹس ہے، اس لیٹر کے کنٹینٹس میں اگر آپ ڈیپلی جائیں تو کوئی ایک جج نہیں، دو جج نہیں، تین جج نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان اس پریشر سے متاثر ہوئے ہیں. اس لیے لوور جوڈیشری تھرو آؤٹ متاثر ہوتی رہی ہے اس پریشر سے، اس انٹرفیرنس سے. یہی وہ ورشن ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں کروائی گئی تھی، 14 گھنٹے ہیئرنگ ہو چکی تھی. ایک جج صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں. ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ پوسٹپون کروایا گیا ہے. اس قسم کی ججمنٹیں دی گئی ہیں. اس قسم کی ججمنٹیں ہوئی جس کے ٹرائل کے دوران کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں تھی. ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا. اس طریقے سے جج صاحب نے کائز کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے آرگومنٹس کے لیے، لیکن آرگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن اناؤنس کیا. اسی طریقے سے ڈیسیجن دیے گئے کہ ابھی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا، سرٹیفائیڈ کاپی نہیں ملی تھی، اور خان صاحب کو اریسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالہ جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا. یہ ساری ججمنٹیں ایسی ہیں جو اتنی پریشر میں دی گئی ہیں. یہ ایک پوری فینامنا ہوا ہے. ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں باضابطہ طور پہ. اس کے تناظر میں کنٹینٹس آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے. جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے، سب سے پہلے ان جج صاحبان، ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے. ایسا نہ ہو کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف ان کی بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے. ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکوائری، انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کرے. یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا. عدلیہ اس اسٹیٹ کا، اس ملک کے خداداد کا وہ ستون ہے جس کے طرف پاکستان کی رہا کرتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی گزشتہ 2 سال سے سیاست کا زیادہ فقدان رہا، سیاست کا زیادہ عملداری رہی وکلا کی پالیٹکس میں بھی. آپ لوگوں نے دیکھا ججز تک یہ نہیں رک سکا. لہٰذا ہم وکلا کے سارے بار کونسل اور ایسوسیشن سے درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اپنے عدلیہ کی آزادی کے لیے سارے اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے عدلیہ کی آزادی کو اور انٹرفیرنس سے فری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے، اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کر لے. ہم ساری عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہو. ہم وکیلوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سپورٹر آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو فل پروٹیکشن دیں گے. یہ ہم ذاتی سیاست سے بالاتر ہو کے کہتے ہیں. میں اگر آپ کو ایک ٹرمز استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا، پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے. We stand in solidarity with the judiciary.
ہر جج ہمارے لیے اتنا اہم ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ صاحبان، اور ہر جج لوور جوڈیشری کا اتنا ہی اہم ہے جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اہم ہے۔ وہ ایک آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنا فرض سر انجام دیتے ہیں۔ ہم اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ تھرو آؤٹ ان کے ساتھ رہیں گے۔ ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لیے بلارجر بینچ آج ہی کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس لیٹر کو عوام کے سامنے لا کے کل سے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس کی ہیئرنگ شروع کرے۔ یہ لیٹر نہیں ہے، چارج شیٹ ہے، یہ ایک کمپلینٹ ہے۔ یہ چارج شیٹ پہ فردر پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ آپ سب کا شکریہ۔ جی عمر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے خواتین و حضرات کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جس طرح میرے وردی کولیگ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے فرمایا، اختتامی جملہ جو تھا وہیں سے میں آغاز کروں گا اور مختصراً آغاز کروں گا کیونکہ بیرسٹر صاحب نے مفصل آپ کو ایک بریفنگ دی ہے، اور وہ یہاں سے میں آغاز کروں گا خواتین و حضرات کہ یہ لیٹر جو 6 وردی جج صاحبان نے کل رات کو لکھ کے بھیجا تھا اور اس کی تاریخ ہے 25 مارچ 2024، یہ در حقیقت پاکستان کے انتظامی امور کے اوپر ایک چارج شیٹ اور انڈائٹمنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ساری قوم کو اپنا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کہ واضح طور پہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ اس لیٹر میں واضح طور پہ جو لکھا گیا ہے کہ جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، ان کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ بہنوئی کو اٹھایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، الیکٹرک شاکس دیے گئے، کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لکھی گئیں، ریسٹ ہاؤسز میں بگنگ ڈیوائسز کیمریز فٹ کیے گئے۔ وہ کس لیے؟ کہ ان پہ پریشر ایگزرٹ کیا جائے۔ اور یہ انڈائٹمنٹ جو ہے ایک قوم میں ایک کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ جو پارلیمنٹیرینز بیرسٹر گوہر علی خان صاحب اور میں اور ہمارے پارٹی کے اراکین جو اپوزیشن میں ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس چیز کو اپنے فورم پہ جو ہمارا قومی اسمبلی ہے، سینٹ آف پاکستان ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہاں صرف ٹارگیٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، تو یہ سسٹم بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے۔ جس وقت سسٹم ایکسپوز ہو جائے اور جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے سسٹم میں آپ کے پاس قانون دینے کا طریقہ کار ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا نہیں رہا۔ آپ کا جس وقت قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ ملک میں آئے، کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ایسے کیسز میں۔ بارہا کیسز یہ سامنے آ چکے ہیں ہمارے، یہ متعدد ابھی ایک چارج شیٹ ہمارے سسٹم کے خلاف سامنے آ چکی ہے۔ وقت آ گیا خواتین و حضرات کہ ساروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، اور یہاں پہ میں چیف جسٹس صاحب سے، میں سارے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو معزز جج حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی، درخواست ہوگی، خدا را آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو رائز ٹو دا مومنٹ، ٹو دی اوکیزن۔ انہوں نے ایک کانکریٹ اقدامات اٹھانے پڑیں گے، جس طرح کہ پہلے ایک کیس میں انہوں نے اٹھائے تھے، پر اس بار انہوں نے اس چیز کا دائرہ اختیار کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے آئین اور قانون کے مطابق۔ جب تک وہ نہیں کرے گا اور ہر ایک فرد کی، چاہے وہ محنت کش ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ جس طرح بھی ہو، پروفیشنل ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، تو ملک ترقی خواتین و حضرات نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی اہم بات بتا دوں، جس وقت آپ ایک فرد واحد کو، قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جن کی پولیٹیکل پارٹی نے 3 کروڑ ووٹ لیے تھے،
उनकी अहलिया बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, हमारी खवातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात जो पाबंद सलासल है, हमारे 108 लोग जो मिलिट्री कोर्ट्स में पाबंद सलासल हैं, जब उनको आप टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं रब भी लोगों के दिलों में बराह रास्त वो चिंगारी उठा देते हैं। और आप देख लें, जो एक नामुमकिन लोग सोचते थे आज मुमकिन हो गया। ये 6 जज हजरात ने ये खत लिख दिया, तहरीरी तौर पे एक चार्जशीट आ गई, और इस पे हम लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सारों को रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा इकदामात लें, स्टेप अप और आइन और कानून की पासदारी करें। और या वो नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको स्टेप असाइड करना चाहिए और मजबूत लोगों को आना चाहिए कि जो कि ये इकदामात कर सकें और पाकिस्तान की आइन और कानून की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं। ये मुल्क के एक मुस्तकबिल के लिए एक दो राह पे हम लोग खड़े हैं और इसका तयन हमें करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, देखिए, ये जो लेटर आपकी तरफ आया है, ये फर्स्ट टाइम इस किस्म का लेटर आया और जज साहिबान ने खुद जिक्र किया है। लेकिन एक बात जो मैंने आपको कहा, पॉलिटिक्स आर साइलेंट टुडे। देखो, ये सियासी मसला नहीं है, ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये अदलिया का मसला है। अदलिया इस मुल्क के एक सतून का मसला है। किसी भी मुल्क में, हमारे मुल्क में किसी भी वक्त में, किसी भी गवर्नमेंट में अगर इंटरफेरेंस हुई है तो वो सारा गलत है। चाहे अभी हो रही है, पहली हुई हो, कब हुई है, सारी इंटरफेरेंस होनी चाहिए। बट इनफ इज़ इनफ। अब जब जज साहिबान ने, अल्लाह ने उनको इतना हिम्मत दिया और उन्होंने एक स्टेप ले ही लिया, इसलिए हम न सिर्फ ये कि इसको नेशनल असम्बली के लेवल पे उठाएंगे, प्रोविंशियल असम्बली से भी रिजोल्यूशन पास करवाएंगे, बल्कि इस बात पे सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ बनता है कि अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देना सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है। और सुप्रीम कोर्ट जब तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है तो वो सिर्फ जजेस को उनकी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है, वो सिर्फ उनका टेनेवर के हिसाब से नहीं होता, बल उनको वो माहौल भी प्रोवाइड करना होता है जिसमें वो विदाउट फेयर एंड फेवर जस्टिस को डिस्पेंस विद कर सके और इंसाफ कर सके। ये उसका मुतकाज़ी है। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना व्यू पॉइंट दिया। मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स आते होते हैं। दो चीज़ें होती हैं, कई साथियों ने कहा कि जी रात को ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो रात को हम लोग यह करते तो तकरीबन मेरा ख्याल है 12 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो उसका कोई इम्पैक्ट होता नहीं है, क्योंकि आप साहिबान ही ना आते, क्योंकि सुबह आपने खुद सहरी के लिए तैयारी करनी होती। पहली बात यह है, नंबर 1। नंबर 2 बात आप ये कह रहे हैं कि जी आप सुप्रीम कोर्ट में करते या कहाँ पे करते। देखिए, कोर्ट्स में अंदर जाना भी आपको मालूम है, कोर्ट के प्रेमिसेस में हमारे वकला हजरात कर सकते हैं, पर हम लोग एज पॉलिटिकल वर्कर्स वहाँ पे आपको आईडी कार्ड दिखा के अंदर जाना पड़ता है। और ये इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट होता है। अपने पार्टी ऑफिस के तहत हम लोग कर रहे हैं, अपने पार्टी ऑफिस के ग्राउंड्स पे हम लोग कर रहे हैं। हमारे लिए अपना पार्टी ऑफिस अवेलेबल है, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और वही बात हम लोग आगे भी कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट हो गई या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गई या और कोई प्रेमिसेस हो गई, वहाँ पे वकला हजरात, वकला तंजीमें वो ज़रूर करेंगी और कर रही होंगी, क्योंकि वकला और बार और बेंच का चोली दामन का साथ है और वो इस चीज़ को सियासी उससे बालातर होकर उठाएंगे। ये एक सिर्फ सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये सिर्फ कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हकूक़ का मसला नहीं है, ये हर एक पाकिस्तानी शहरी का, लॉ अबाइडिंग सिटीजन का मसला है कि जो कि आइन और कानून की पासदारी कर रहा है और उसके अंदर हम लोगों ने ऑपरेट करना है। लिहाजा हर एक का अपना एक लाइन ऑफ थॉट होती है, पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो अहकामात आते हैं उसके ऐन मुताबिक हम लोग ऑपरेट करते हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने कल उनसे भी मुलाकात की। मुझे यहाँ पे इसका मौका उठाते हुए, यहाँ पे शिराजी साहब कल मौजूद थे। अडयाला जेल में रेडी वाला जा सकता है, सुजुकी वाला वहाँ से गुजर सकता है, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स की गाड़ी अडयाला जेल के सामने नहीं जा सकती। पॉइंट नंबर 1। क्यों? नंबर 2 अहम चीज़ कि बहैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे ये 7वीं बार था कि मेरे पास कोर्ट ऑर्डर्स भी मौजूद थे। मुझे अडयाला जेल का जो जेल सुपरिटेंडेंट है असद वड़ाइच, उसने अपनी करप्शन सामने कर दी।
اور اس نے مجھے نہیں ملنے دیا، بارہا بار اس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ بارہا بار اس نے کی ہے، اور اس کے خلاف میں کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ میں بھی جاؤں گا اور پریویلیج موشن بھی کروں گا، باوجود اس کے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا بار کہتے رہے کہ اس کو بلاؤ، ہم نے بات کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں ریکارڈ کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے تو یہ کہ بات دراصل یہ کہ اس قسم کا لیٹر پہلے نہیں آیا تھا۔ شمیم نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا، جج صاحبان نے آن اینڈ آپ اس قسم کے لیٹر لکھے ہیں، ججز کو بھی لکھا جاتا ہے، پر یہ جو لیٹر لکھا ہے کہ یہ ایک اپروپریٹ فورم کو بھیجا ہے، جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جنہوں نے کہا کہ ججز پہ اگر آپ نے شوکت عزیز صدیقی میں ایک پیرامیٹر سیٹ کر لیے، سپریم کورٹ نے سیٹ کر لیے، تو یہ لیٹر لکھا گیا ہے، اور اس میں ججز دمسیلز 6 ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ وہ دمسیلز کمپلیننٹ کے طور پہ جائیں گے، تو یہ اس فورم پہ ہوں گے، اور ہم نے مطالبہ کیا ہے اس کے لائٹ میں، ہم ان پہ انشاءاللہ تھرو نظر رکھیں گے، یہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنا انجام تک اس مرتبہ یہ پہنچے گا، اور اس پہ ضرور انکوائری ہوگی، اس کی فائنڈنگ ہوگی اور عوام کے ساتھ شیئر ہوگی اور اوپن کورٹ میں ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ وکلاء برادری بھی جو ہے وہ اس میٹر کو ٹیک اپ کرے گی۔ جو دوسرا فضل الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، دیکھیں ہم سارے پولیٹیکل پارٹی سے اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ان ٹچ ہے، اور انشاءاللہ ڈاؤن دا لائن ہماری سب کے ساتھ ایک الائنس بنتی چلی جائے گی، جس میں یہ ہے کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے، یہ چیزیں ختم ہونے چاہیے۔